آیت نمبر 65 قل آپ کہہ دیں، تو کہہ دے، هو القادر وہی قدرت رکھنے والا ہے، علی اس بات پہ، ان یہ کہ یبعث بھیجے، علیکم تمہارے اوپر، عذابن کوئی عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او یا من تحت ارجلکم تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ ارجل جمع ہے کس کی؟ رجل کی، پاؤں کو کہتے ہیں، اور تحت کا معنی کیا؟ نیچے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یا یلبسکم شیعان، شیعان یہ جمع ہے شیعاتن کی، شیعاتن ایک گروہ، شیعان کئی گروہ، یلبسا گتھم گتھا کر دے، خلط ملط کر دے، کم تمہیں، او یلبسکم شیعا یا تمہیں کئی گروہ بنا کر وہ گتھم گتھا کر دے، وَيُذِيقَ اور وہ چکھائے، ادا کا یذیقو وہ چکھائے، کون؟ اللہ تعالیٰ، بعضکم تم میں سے بعض کو، بأس بعض بعض کی لڑائی کا مزہ، بعض کا معنی کیا؟ لڑائی۔ انظر تو دیکھ، کیفا کیسے، نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیات ایتیں، نشانیاں، لعلہم لعل تاکہ ہم وہ یفقہون سمجھ جائیں۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ایک دفعہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ صرف ایک اللہ قدرت رکھنے والا ہے اس بات پہ کہ تمہارے اوپر کوئی عذاب بھیج دے تمہارے اوپر سے، یعنی کہ جس اللہ نے تمہیں سمندر کی مشکلات سے بچایا اور خشکی کی مشکلات سے بچایا، جب تم نے اس سے دعائیں کی تھیں اور وعدے کیے تھے کہ تیری عبادت کرتے رہیں گے، تیرا شکر ادا کرتے رہیں گے، لیکن بعد میں تم یہ وعدے بھول گئے اور تم نے شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا، تو یاد رکھو یہ اللہ جس نے پہلی مشکلات سے بچایا ہے، یہ نئی مشکلات میں مبتلا کرنے پہ طاقت قدرت رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب آئندہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی، بلکہ وہ نئی مصیبتوں میں تمہیں مبتلا کر سکتا ہے، وہ تمہارے اوپر عذاب دے سکتا ہے تمہارے اوپر سے، مثال کے طور پہ بارش جو عذاب بن کر آئے، مثال کے طور پہ آسمانی بجلی، مثال کے طور پہ آندھی، تو اللہ تعالیٰ کئی طرح کے عذاب دے سکتا ہے تمہارے اوپر، تم پہ، تمہارے اوپر سے، اوپر کی جانب سے، او من تحت ارجلکم یا وہ کوئی عذاب دے سکتا ہے تمہارے نیچے سے، مثال کے طور پہ زلزلہ، مثال کے طور پہ تمہیں پانی میں غرق کر دے، مثال کے طور پہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، او یلبسکم شیعا یا وہ یہ عذاب بھی دے سکتا ہے کہ تمہیں تقسیم کر دے کئی گروہوں میں اور آپس میں تمہیں لڑا دے، گتم گتا کر دے، اور تم میں سے ایک دوسرے پہ تلواریں چلائی، تم میں سے ایک دوسرے پہ گولیاں برسائی، تو یہ آپس میں لڑنے کا، آپس میں اختلاف و انتشار کا عذاب بھی تم پہ بھیج سکتا ہے۔ اس آیت کے تعلق سے ایک تو یہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جس نے تمہیں مصیبتوں سے بچایا ہے وہ قدرت رکھتا ہے کہ تم پہ اوپر کی جانب سے کوئی عذاب بھیجے۔ تو آپ نے کہا اعوذ بوجہک، اے اللہ میں اوپر کی جانب سے آنے والے ہر عذاب سے بچنے کے لیے تیرے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر یہ پڑھا او من تحت ارجلکم کہ وہ اللہ اس بات کی
طاقت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی عذاب تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھیجے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تلاوت کرنے کے بعد کہا اعوذ بوجہک، کہ اے اللہ میں نیچے کی جانب سے آنے والے کسی قسم کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں، تیرے چہرے کی پناہ میں دے رہا ہوں. او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض. پھر آپ نے یہ الفاظ پڑھے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس بات کی قوت اور طاقت رکھتا ہے کہ تمہیں کئی گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں گتھم گتھا کر دے اور تم میں سے ایک دوسرے کو لڑائے اور ایک دوسرے کی لڑائی کا تمہیں مزہ چکھائے. یہ الفاظ پڑھنے کے بعد، ان الفاظ کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ھذا ایسر و اہون، یہ تیسرا عذاب پہلے دو طرح کے عذابوں کے مقابلے میں ہلکا ہے اور آسان ہے. دوسری حدیث جو آپ کے سامنے اس آیت کی مناسبت سے رکھنا چاہوں گا، یہ وہ حدیث ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے. جناب سعد کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے بالائی علاقے میں گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس آئے تو آپ بنی معاویہ کی مسجد کے پاس سے گزرے، مسجد میں داخل ہوئے، 2 رکعتیں ادا کی، ہم نے بھی نماز آپ کے ساتھ پڑھی. پھر آپ نے ایک طویل دعا کی اور اس کے بعد آپ نے کہا صحابہ کرام سے کہ میں نے اللہ رب العزت سے 3 دعائیں کی تھیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی تھیں، میں نے اللہ سے 3 چیزوں کا سوال کیا تھا. پہلے نمبر پہ یہ کہ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ میری پوری امت پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو جائے، یا اللہ یہ عذاب نہ دینا کہ پوری امت ہی پانی میں غرق ہو کے ہلاک ہو جائے. تو اللہ نے میری یہ دعا قبول کر لی. پھر میں نے یہ دعا کی کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ میری پوری امت قحط سالی میں بھوک میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائے، پوری کی پوری امت. تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا بھی سن لی، تو میری پوری امت قحط سالی میں مبتلا ہو جائے ایسا نہیں ہوگا. یہ ممکن ہے چند لوگ ہو جائیں، ایک قبیلہ ہو جائے، ایک شہر کے لوگ ہو جائیں، ایک ملک کے لوگ ہو جائیں، لیکن پوری امت اس انداز سے ہلاک ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا. تیسرے نمبر پہ میں نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ میری امت کو آپس میں اختلاف، انتشار، لڑائیوں، جھگڑوں سے بچانا. تو اللہ رب العزت نے میری یہ آخری دعا قبول نہیں کی. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ رب العزت شہنشاہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم ہیں. اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں. اللہ کے لیے آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اللہ کے دین کے لیے آپ نے بڑی آزمائشوں کو برداشت کیا ہے. لیکن اس سب کے باوجود آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ رب نہیں ہیں. وہ شہنشاہ ہے جو دعائیں چاہے قبول کر لے، جو چاہے قبول نہ کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ پڑھانا چاہتے تھے، پورا زور لگایا، پوری محنت کی، لیکن آپ کو اس معاملے میں کامیابی نہیں ملی. تو تمام امور کا مالک حقیقت میں اللہ رب العزت ہے. وہ جو چاہے سو کرے، مختار کل، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم صرف اور صرف وہی ہے. اللہ رب العزت اس آیت کے آخری جملے میں فرماتے ہیں انظر، آپ دیکھیے کہ ہم کیسے اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لوگوں کو توحید کی باتیں، ایمان کی باتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، کبھی اس اسلوب کے ساتھ، کبھی اس اسلوب کے ساتھ، کبھی اس انداز سے، کبھی اس انداز سے، کبھی اس مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں، کبھی اس مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں.